إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مسلمانوں کے لیے بلکہ امت اسلامیہ سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے جب بھی کبھی امت کو جب بھی کسی نبی کو فتح و نصرت نصیب ہوئی تو اس دن انہوں نے خوشی منائی، اور یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ جب کسی کو فتح حاصل ہوتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ خوشی مناتا ہے۔ یہ ماہ محرم اور اس کی بھی خاص طور پر 10 تاریخ جو یوم عاشورہ کہلواتی ہے، یوم عاشورہ بھی ایک خوشی کا دن ہے۔ اور خوشی یہ کب سے شروع ہوئی؟ ہمارے یہاں جو تصور ہے برصغیر پاک و ہند میں، وہ بڑا غلط تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دن یوم عاشورہ شاید حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جنہیں امام حسین علیہ السلام تک کہا جاتا ہے، حالانکہ علیہ السلام کہنا صحابہ کرام میں سے کسی کے لیے بھی صحیح نہیں، کسی کے لیے روا نہیں۔ ابو بکر صدیق جیسا انسان جو انبیاء کے بعد پہلے نمبر کے انسان ہیں، ان کے لیے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، ان کے لیے رضی اللہ عنہ۔ اور جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھولی میں ان کا دیا ہوا تعاون ہے، جہاد کے لیے طلب کیا گیا چندہ ہے، ان کو آپ اپنے ہاتھوں میں ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سے بشارتیں پہنچائیں، اور واضح طریق واضح اسناد کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ لوگ اہل جنت میں سے 10 مبشرہ خلفائے راشدین، ان کی باری آئے تو رضی اللہ عنہ، اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئے تو حضرت نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام۔ یہ صحابہ کرام کے مابین تفریق کرنے والی بات ہے۔ بہرحال اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک تھے، عظیم ترین
اہل بیت کسی کو ان کی عظمت سے انکار ہے؟ کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین، اللہ ان کے ذریعے، خاص طور پر حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، اللہ ان کے ذریعے دو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گی۔ صلح ہوئی یا نہیں؟ اس صلح کو ہمارے یہاں اتنا سبوتاز کیا گیا کہ اس کو کوئی ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہی کہانیاں اور ہی باتیں۔ یہ ماہ محرم اور یہ عاشورہ، خاص طور پر عاشورہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مشہور نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ہے۔ محرم شروع ہوا، عاشورہ کی تیاریاں، محرم ابھی شروع نہیں بھی ہوا تو عاشورہ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں بچے گلی گلی گھومنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسین کی، امام حسین کی نیاز پکانی ہے۔ اور نیاز بھی کیا؟ حلیم، مشہور و معروف نیاز۔ محرم میں حلیم اور بریانیاں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ کس تاریخ کو ہونے والا ہے جس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ بنی اسرائیل میں بھی یہ روزہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، اے یہودیو یہ کون سا دن ہے جس دن میں تم روزہ رکھتے ہو؟ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاغیہ، دنیا کے باغی ترین متکبر ترین انسان، وہ شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، وہ اپنے آپ کو انسانوں میں سے نکال کر کہاں لے گیا؟ اعلی رب۔ اگر کوئی اور رب ہے بھی، اب اس کے انداز میں دیکھیں، انا ربکم الاعلی، اگر میرے سوا کوئی رب ہے بھی تو میں اعلیٰ ترین رب ہوں۔ اور اس نے یہ کہا کہ میرے قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، میرے پاؤں کے نیچے پانی کی نہریں بہتی ہیں، میرے پاؤں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا گھٹیا قسم کا انداز اختیار فرمایا اور کہتا ہے انا خیر من ھذا، انا خیر من ھذا، میں تو اس موسیٰ سے بہت ہی افضل اور بہترین ہوں۔ ہوا مہین ولا یکاد یبین، وہ تو بہت نعوذ باللہ کہتا ہے کہ مہین، اہانت، یعنی وہ ذلیل، نعوذ باللہ، اس کی تو اہانت کی جاتی ہے، ولا یبین، اور وہ تو کسی میں نظر بھی نہیں آتا، محسوس، یعنی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور میں کتنے اونچے عرش پر بیٹھتا ہوں اور میرے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جس پاؤں کے نیچے سے بہتی نہروں کے پانی پر اس نے فخر کیا اور اپنے اعلیٰ رب ہونے کا تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اسی پانی میں غرق کر کے اسے مارا۔ جس پانی کو کہا کہ یہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، اللہ نے اس کے اوپر کر دیا پانی، غرق کیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا، کس سے؟ اس طاغیہ سے، اس باغی سے، فرعون سے، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا رہا، اس سے اللہ نے ہمیں، ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، ان سے بچایا۔ اور اللہ رب العزت کے انداز دیکھیں، دو فوجیں ہیں، ایک مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر، مسلمانوں کے لشکر شروع سے چھوٹے جا رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں کتنا بڑا لشکر تھا؟ 313، اور دوسری طرف 1000 زیادہ۔
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی چھوٹی سی جماعت، چھوٹی سی قوم، اور پیچھے پوری فرعون کی فوج. آگے پیچھے یہ جا رہے ہیں، وہ آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے. ظاہر کے ظاہری اسباب دیکھے کہ لگتا نہیں کہ آج ہم بچ پائیں گے. انا لمدرکون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم پکڑے نہیں جا سکتے. دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات پر کتنا ایمان، کتنا وثوق، کتنا گہرا عقیدہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کبھی پکڑے نہیں جا سکتے. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں راستہ دے گا. سیہدینی، یہ سیہدینی ہے قرآن کریم میں. اصل میں یہ لفظ ہے سیہدینی، کہ یہ مجھے راستہ دے گا کہ اس بدبخت سے کیسے بچنا ہے. اور اللہ نے راستہ دیا نہیں دیا. حالات کیسے بھی ہوں، انفرادی حیثیت سے ہو، جماعتی حیثیت ہو، قومی حیثیت ہو، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ راستے دیتا ہے، اہل ایمان کو راستے دیتا آیا ہے. نمرود سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو راستہ دیا نہیں دیا. کتنی بڑی آگ جلائی، آلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو کھینچ تان کے پھینک بھی دیا، لیکن اللہ نے راستہ دیا. وہ آگ جس کا کام جلانا ہے، اس آگ نے جلانے کی بجائے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو گلزار کا منظر پیش کر دیا کہ گویا بہترین مزیدار جگہ میں. اور اللہ نے حکم فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو پھر تکلیف پہنچنا شروع ہو جائے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہمیشہ راستہ دیتا ہے، دیتا آ رہا ہے. مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی کو جب اللہ رب العزت نے نجات دلائی، میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کا انداز دیکھیں کہ پوری کی پوری فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سامنے پانی ہے، دریا ہے. اللہ نے حکم دیا ڈنڈا مارو. یہ وہی ڈنڈا ہے، معروف ہے نا، عصا موسیٰ، یہ وہی ڈنڈا ہے جس کے بارے میں اللہ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ ما بیمینک، ما بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آرام سے کہا ہے یا عصایا، ہے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے. احش بہا علی غنمی، میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. واتوکا علیہا، اس پر میں ٹیک لگا کے کھڑا بھی ہو جاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى، اور اس میں میرے اور بہت فائدے ہیں. یہ وہی ڈنڈا ہے، ڈنڈا مارا، پانی کے درمیان سے بہت بڑا راستہ بن گیا. یہ ڈنڈے کی کرامات نہیں تھی، اس کے اوپر تھا کچھ اور. وہ طاقت اور تھی، لیکن اللہ رب العزت نے وہ طاقت ڈنڈے کے ذریعے دکھلائی کہ اے موسیٰ یہ کوئی معمولی چیز نہیں جو تیرے ہاتھ میں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. ٹیک تو معروف ہے نا، ڈنڈا ہو تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آدمی تھوڑا سا پاؤں کو راحت دے لیتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، کمر سیدھی یہ وہ. اور موسیٰ علیہ السلام کے جو اگلے والے الفاظ ہیں کئی مرتبہ میں نے یہاں ذکر کیے ہیں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، کہ میرے لیے تو اس میں بہت سارے اور فائدے ہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب بڑے جوش خروش میں خطبہ دے رہے ہیں، اور ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے نا پورا سٹیج ہلا دیتے ہیں. کئی ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں کہ مولوی کرسی پہ اتنا اچھل اچھل کے بول رہا ہے کہ کرسی ٹوٹ گئی، کرسی ٹوٹ گئی. یہ ویڈیو کلپ موجود ہے.
بڑے جوش میں مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پتے جاڑتا ہوں، میں ٹیک لگاتا ہوں، میرے لیے اس میں اور بھی بہت فائدے ہیں، اگر سامنے وہابی آ جائے تو میں اس کے سر پہ دے مارتا ہوں۔ یہ تفسیر کر دی بہت سارے فائدوں کی، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہابی تو کل کی پیداوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے جماعت، اور یہ دیکھو اس کے منہ سے کیا نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہابی تھے، وہابی سامنے آ جائے تو اس کے سر پہ بھی دے مارتا۔ یہ وہی ڈنڈا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، اللہ رب العزت نے بہت بڑا راستہ بنا دیا، پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا سے پار ہو گئی، وہ مکمل پار ہو گئی، فرعون کی پوری فوج مکمل داخل ہو گئی، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ تم اپنا کام کرو، پوری کی پوری فوج غرق کر کے تباہ کر دی، اور کسی کی لاش نہیں ملی سوائے اس بدبخت کے فرعون کی لاش کو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو تیرے لیے نہیں، اس کو ہم نے لوگوں کی عبرت کے لیے رکھا ہے۔ پانی نے لاش باہر پھینک دی، آج بھی آپ کو معلوم ہے موجود ہے، مصر میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کے اوپر پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ یہ جو عموماً سبزی خراب ہو جائے نا، گل سڑ جائے تو اس کے اوپر جو باریک لوئی پھپھوندی سی لگ جاتی ہے، تو کبھی کبھی وہ باقاعدہ اس کے لیے اللہ نے انتظام کرایا ہوا ہے، دوبارہ نئے سرے اس کو دوائیاں لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی باقاعدہ نمائش کی گئی تھی، اخبارات میں خبر آئی تھی، معروف تھی۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو محفوظ کروا دیا کہ تیرے جیسے بدبخت جب جب آئیں وہ دیکھیں تمہیں، تیری کہانی پڑھیں کہ یہاں اللہ رب العزت کے مقابلے میں اٹھنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا، اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ روزہ کیا ہے؟ جب یہ جواب ملا کہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن نجات ملی تھی، آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، انا احق و اولا بموسیٰ منکم، میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو صرف امتی مانا لیکن ان کی بات نہیں مانی۔ عیسائیوں یہودیوں نے اہل کتاب کہلواتے ہیں، کتاب کو نہیں مانتے۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہلواتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ اور ہمارے یہاں بھی تو ہے نا، ان کے صرف کیا کریں، ہم بھی تو کہلواتے بہت کچھ ہیں لیکن مانتے نہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، تو پھر اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ یہی معاملہ کچھ ان کا بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، تم روزہ رکھتے ہو، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ 9 تاریخ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی خواہش فرمائی، تو 9 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے نہیں؟ 10 تاریخ کا روزہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، وہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد 10 کا روزہ ختم ہے، 9 کا ہی رکھنا ہے؟ ایک عملی سنت ہے، دوسری قولی سنت ہے، دونوں پہ عمل کریں تو یہ افضل ترین عمل ہے ان دنوں میں۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی روزوں کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں ایو صیام افضل بعد رمضان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول رمضان کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا
شہر اللہ الذی تدعونہ محرم، الذی تدعونہ محرم، اللہ کے اس مہینے کا روزہ، رمضان کے بعد اللہ کے اس مہینے کا روزہ افضل ترین روزہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ اس ماہ محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور صرف یہ نہیں کہ ایک سے لے کے آپ نے 10 تک رکھ لیے جیسے عموماً ذوالحج کے ہوتے ہیں، یہ پورا مہینہ روزوں کا ہے۔ پورا مہینہ نہ رکھیے آپ، 9 اور 10 کا رکھ لیں، ایک قولی سنت ایک عملی سنت۔ اور اگر کچھ لوگ 3 روزے ہر مہینے میں رکھتے ہیں، 13، 14، 15 ایام 20 کے 3 روزے، اگر وہ شخص یہاں 9، 10 اور 11 کا اسی نیت سے رکھ لیتا ہے کہ مہینے میں 3 رکھتا ہوں، اگر کبھی مجھ سے ایام 20 کا کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے تو میں کسی دوسرے دن میں رکھ کے 3 دن مکمل کر لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا ذکر موجود ہے، اور اس میں وہ تاریخیں نہیں ہیں، اس میں وہ تاریخیں نہیں ہیں، مطلق ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لو، پورے مہینے کا ثواب۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 گنا ثواب دے گا۔ 3 روزے 30 روزے ہو گئے، پورا مہینہ ہو گیا۔ افضل ترین بہترین طریقہ یہ ہے کہ 9، 10 کا روزہ رکھے، اور اگر کوئی 9، 10 کا نہیں رکھ سکتا 2 روزے، آج کتنی گرمی ہے اور کچھ لوگ بیچارے باہر گرمی میں دھوپ میں کام کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس عظیم دن کا روزہ ہم سے نکل جائے، وہ صرف 10 کا رکھ لیں، اللہ رب العزت انہیں یقین 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ، یہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اب مزدور نہیں 2 روزے رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، 1 رکھے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 رکھنا مکروہ ہے، مکروہ نہیں، زیادہ ثواب تب ہے کہ 9، 10 رکھو، اور جائز یہ ہے، مشروع یہ ہے کہ آپ صرف 10 کا رکھ لیں۔ لوگوں کے عجیب و غریب قسم کے فتووں پہ آ کر اتنا بڑا ثواب ضائع نہ کر لیں۔ 2 نہیں رکھ سکتے نہ رکھیے، 1 رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لیجئے، 2 رکھتے ہیں افضل ہے، سنت ہے، اور اگر 3 رکھتے ہیں اس نیت سے کہ مہینے کے 3 تو بھی جائز ہے، ثابت۔ لیکن وہ حدیث اس میں آتا ہے نا، صوم قبلہ بیوم و بعدہ بیوم، یا صوم قبلہ یوم و بعدہ بیوم، وا اور او، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا، لیکن یہ صحیح حدیث موجود ہے، 3 روزے ہو جائیں گے مہینے کے 3 کے حساب سے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ایک موقع مہیا کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو باقاعدہ حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں فصم غدن یوم عاشورہ، کل عاشورہ کا دن ہے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، یہاں اتوار اور سوموار سنڈے منڈے، اتوار کو تاسوعا 9 اور سوموار منڈے پیر کو 10۔ خلیج میں اس سال چاند کے حساب سے اتوار سوموار کے 2 روزے، وہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل غدن یوم عاشورہ فصم، تم بھی روزہ رکھو، وامر اہلک یصوموا، اپنے گھر والوں کو بھی کہو کہ وہ روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لوگ روزہ رکھتے آ رہے ہیں، صحابہ کرام سلف صالحین امت اپنے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے آ رہے ہیں، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اس یوم عاشورہ کا کیا حشر ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اہل بیت سے محبت کے دعوے کر لینا وہ الگ بات ہے، اہل بیت کے سربراہ سرخیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے اہل بیت ہیں، وہ روزہ رکھیں
اور تم اس دن کا مذاق اڑاؤ، سبیلیں لگاؤ، یہ دودھ کی سبیل ہے، یہ میری ہے، پیسہ زیادہ ہے دودھ کی سبیل، پیسہ ذرا کم ہے لیمو پانی سکنجبین کی سبیل، اتنا بھی نہیں موسم گرم ہے پانی سادہ کی سبیل، لیکن کرنا کچھ ہے، لوگوں کا روزہ تڑوانا ضرور ہے۔ پتہ نہیں کس قسم کی یہ محبت ہے آل بیت سے۔ آل بیت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اس دن کا روزہ نہ رکھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی نافرمانی کیا کرتے تھے؟ قطعاً کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں اتنے زور شور سے آج کل گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اور یہ گالی گلوچ آج ہی نہیں، ایک تو سارا سال چلتی رہتی ہے، پھر خاص طور پر محرم ایک دو ہفتہ پہلے، ایک دو ہفتہ بعد، یہ 20 سفر تک چلتے ہیں، 20 سفر تک خاص طور پر۔ پچھلے دنوں ایک پوسٹ تھی، اس میں بڑا عجیب قسم کا انداز اختیار کیا گیا کہ ان 50 دنوں میں 20 دن یہ ہو گئے محرم کے، 20 دن سفر کے، پتہ نہیں چہلم تو معروف تھا، یہ 50 کر دیے، پہلے شاید 10 نکال دیے نا، پہلے 10 نکال دیے تو آگے پھر چہلم 20 تک ہی جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں شادی نہ کرو، یہ ابھی حال ہی میں پوسٹ آئی، ان دنوں میں شادی نہ کرو، ان دنوں میں خوشی نہ مناؤ، ان دنوں میں اپنے بچوں کو اچھے صاف ستھرے کپڑے نہ پہناؤ، ان دنوں میں یہ نہ کرو، ان دنوں میں وہ نہ کرو۔ یقین مانے اس پوسٹ کے نیچے یہ بات موجود ہے کہ یہ باتیں کوئی سنت سے منع نہیں ہیں، تو پھر تم کون ہو یہ فتویٰ دینے والے؟ سنت سے منع نہیں، سلف صالحین امت سے منع نہیں، تم ان بدبختوں کی اولاد ہو جن کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ عدت، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، تم 3 صدیاں کیا، تم نے تو 13 صدیوں سے سوگ مانا شروع کر رکھا، بلکہ 14 نہیں پوری ہو گئی۔ 44 اور 50 کا یہ واقعہ ہے، سن 50 ہجری کا واقعہ ہے، واقعہ کربلا، اور اب 1444 یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے 1444 ہجری، 1400 سال سے تمہارا سو ختم نہیں ہو رہا، تم ہو یہ ساری شرارتیں کرنے والے کہ ان مہینوں میں یہ نہ کرو، ان دنوں میں وہ نہ کرو۔ کس دن پھر کیا کرو گے؟ ربیع الاول کو شادی کرنا جائز ہے؟ اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کم سوگ والی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات معمولی بات ہے؟ حضرت حسین تو نواسے ہیں، یہ ان کے نانا ہے، حسین امتی ہیں رضی اللہ عنہ، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، بلکہ امام الانبیاء و رسول ہیں، ان کی وفات ربیع الاول کوئی، ربیع الاول کو بھی روزہ رکھنا چھوڑو، لیکن اس کی پرواہ نہیں، ہمیں تو صرف ایک دن یہی کرنا ہے، اس مہینہ کو خاص کرنا، اس دن کو خاص کرنا، اور پھر ان سارے کے سارے دنوں میں لوگوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلانے کی بجائے روزے تڑوانا، یہ تڑوانے والی بات ہے نا۔ گرمی ہے، آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کم علمی کے نتیجہ میں وہ جلوس میں شامل ہو گیا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اہل سنت ہے، اسے پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، گرمی کے موسم میں جلوس میں شامل ہے کہ چلو دیکھیں کیا، وہ کچھ کرنے نہیں گیا۔ کئی بیچارے کم علم تو اس حد تک ہیں کہ باقاعدہ وہ سینہ کو بھی سوال کر دیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یارہ جنت والی بات نہیں، تو یہاں تو ہمیں یارہ جہنم ہے، کہ چلیں ان کے ساتھ تھوڑا شیئر کر لیتے ہیں، وہ بھی 4 لگا لیتے ہیں، اور کچھ سینہ کو بھی تو نہیں کرتے، ویسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ دیکھنے کے لیے جانا بھی صحیح نہیں۔ اہل باطل کی قوت کو بڑھانا
یہ اسلام کے خلاف، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی مرضی سے جو دین بنا کے چلا رہے ہیں، ہم انہی کی شان و شوکت بڑھائیں گے ان کے جلوسوں میں جا کر، ان کی مجلسوں میں جا کر. اور کبھی کبھی کچھ عجیب قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. بہرحال آدمی کو پیاس لگی، روزہ رکھا ہوا، دیکھا دودھ، میٹھا دودھ، اور اس میں انہوں نے وہ لال رنگ کا گلابی روح افزا دودھ ہے، روح افزا ہے، میٹھا ہے، برف کا اتنا اوپر تیر رہا ہے. اب بیچارہ کہاں روزہ پورا کر پائے گا؟ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ مسلمان نہیں، مومن. مجھے تعجب آتا ہے کہ سالن میں نمک کے برابر لوگ ہیں دنیا میں. سالن میں نمک کے برابر، میرا خیال ہے کہ نمک کے برابر بھی شاید نہیں بنتے. پھیکا سالن ہو نمک کے بغیر، تھوڑا سا نمک ہو، اتنے یہ کل لوگ ہیں. کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور باقی سارے کے سارے منافق ہیں. نعوذ باللہ. صحابہ کرام میں سے 4-6 نام لیں گے. پنجتن پاک تو ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالیں باقی 4. اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور 2-3 نام اور لیں گے. ان کے یہاں فہرست ختم ہو جاتی ہے اہل ایمان کی صحابہ کرام میں سے. 1.5 لاکھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں، اور ان کے نزدیک 1.5 لاکھ کہاں، 1,500 کہاں، 150 کہاں، ان کے یہاں تو 1.5 درجن نہیں بنتے مومن. سارے کے سارے منافق. ان لوگوں کی مجلسوں کو جا کے شوکت بخشو گے، ان لوگوں کی مجلسوں میں جا کے آپ حصہ ڈالو گے کہ ہم بھی تھوڑا شیئر کر لیں. جس انداز سے آج محرم اور خاص طور پر یوم عاشوراء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اہل سنت بھی وہی لائن میں لگے ہوئے ہیں. وہ تو تھے ہی تھے ہمارے لوگ. رجب میں کنڈے کیا کہتے ہیں، کنڈے بھرنے، حلوے پکا پکا کے تقسیم کرنے. اس میں ان کی سازش کیا تھی پرواہ نہیں، لیکن ہم نے شروع کر رکھے ہیں، ہم دیتے ہیں. ہمارے یہاں پاک و ہند میں خاص طور پر جو ایک مکتب فکر ہے خاص، وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام سارے کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے. 22 رجب کنڈے بھریں گے، اور ہے یہ دن کون سا؟ کنڈے بھر کے حلوہ کھلانا لوگ خوشی کا دن ہے نا. خوشی ہوتی ہے، وہ تو خوشی کا دن نہیں، صحیح خوشی ہوتی ہے. ان کو خوشی کس بات کی ہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ 22 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ صاحب 3، پوری امت اسلامیہ کے ماموں. یہ وہ ماموں نہیں جو بازار میں لوگ ماموں کرتے ہیں نا، اصلی ماموں، خالو. کیوں خالو؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت امیر معاویہ کی بیٹی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. 2 لفظ صرف سمجھنے والی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت امیر معاویہ کی بیٹی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا امت کی ماں ہے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. قرآن نے کہا جو امت کی ماں ہے. ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماں کا بھائی ماموں. امت کا ماموں، نبی کا صحابی، نبی کا کاتب وحی، نبی کا سالہ. اتنے سارے اللہ رب العزت نے مرتبے دے رکھے ہیں.
22 رجب کو ان کی وفات ہوئی تھی، جس کی خوشی میں یہ لوگ کنڈے بھرتے ہیں یا کھلاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ اور ان کنڈوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اندر اندر پکتے ہیں، اندر اندر بٹتے ہیں، اندر اندر کھائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان میں کیا کیا مسلطیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اور آج کل تو میرا خیال اندر والی بات نہیں رہی، آج کل تو ہر چیز اوپن ہو چکی ہے، کھلے عام یہ کام کیے جاتے ہیں۔ وہ اندر والا کھاتا، شرمانے والی بات ختم ہو چکی ہے، اب شرم نہیں رہی اس میں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا عجیب سا ماحول، عجیب سا موڈ ہے۔ شیعہ سے آئے لے لیتے ہیں، عیسائیوں سے آئے لے لیتے ہیں، ہندوؤں سے آئے لے لیتے ہیں، فراخ دل ہے۔ ہم اہل سنت بڑے فراخ دل ہیں، جہاں سے بھی کچھ آئے، جہاں سے کچھ ملے، اور اگر اس میں کچھ کھانے پینے کو ہے تو پھر تو ضرور لے لیتے ہیں۔ مولوی کا مزاج اس سلسلہ میں بڑا مشہور ہے، جب مولوی کھائے گا تو دوسروں کو کھاتے ہوئے دیکھ لیے، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ بھی کھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے یہاں رسم و رواج اس قسم کے دین کے نام پر چل رہے ہیں، سب میں کھانے پینے کے مزے۔ اللہ رب العزت نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، انہوں نے روزہ رکھا، ان کی امت نے روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آپ کی امت نے روزہ رکھا، روزہ رکھتے آئے ہیں، روزہ رکھنا چاہیے۔ 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ اس دن کے لیے، اس دن کے ساتھ تعلق رکھتی ایک بات جو پہلے میں نے ذکر کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، وہ جو ہاتھی کا واقعہ ہے، ہاتھی کا واقعہ، وہ ابرہا لے کے اپنا لاؤ لشکر آ گیا۔ عبد المطلب مکہ سے باہر نکل کے جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کون ہو؟ کہا میں عبد المطلب۔ اچھا تم ہو عبد المطلب، کیونکہ وہ متولی تھے کعبہ کے اور یہ کعبہ کو گرانے بدبخت آیا تھا۔ کہا میں ہوں عبد المطلب، کیا مطالبہ ہے؟ کہا کہ میرے اونٹ تم نے پکڑ لیے ہیں، اونٹ دے دو۔ تو دیکھ کے بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں تم اس گھر کے متولی ہو اور میں اسے گرانے آیا ہوں، تم نے اس کی بات ہی نہیں کی، تم اونٹ مانگ رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے اس وقت جو الفاظ کہے تھے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق، بلکہ سونے سے بھی کوئی مہنگی چیز ہو تو اس طرح سے کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ وللبیت رب یحمیہ، اس بیت اللہ کا رب ہے، جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا۔ اور اللہ نے بچایا نہیں بچایا؟ اسلام کے نام پر، اسلام کے دعوے پر جب ہم مسلمان ہو کے کھڑے ہوں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہے اور ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمیں یقیناً کفار کے مقابلہ میں فتح، منافقین کے مقابلے میں فتح، جس جگہ بھی باطل اور حق کا مقابلہ ہوگا ہمیشہ اللہ نے حق کی مدد کی۔ ہاں کہ کبھی کبھی تھوڑا سا دب جاتا ہے، یہ تو ہے نا، غزوہ احد کے موقع پر سامنے بات پیش آ گئی، لیکن ہمیشہ نہیں، ادھر دبا اور ساتھ ہی وہی فتح حاصل ہو۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مسلمان کوئی کافروں سے مار دھاڑ کے لیے نہیں آئے، مسلمان آئے ہیں اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، اور پہلے حکومت ہماری رہی، مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا پر رہی۔ جس آدمی نے کہا کہ میں نہیں مانتا، کہا یا خراج دو یا تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، خراج دیتے رہے کافر۔ حکومت تھی مسلمانوں کی تو خراج ملتا تھا نا۔ آج الگ بات ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہم اپنے ملک میں ہوتے ہوئے بھی غیروں کے محکوم ہیں۔ ایسی باتیں ہیں یا نہیں؟ کتنے ملک ہیں، بادشاہ ہمارا ہے، آرڈر ان کا ہے، یہ حکومت تو اسی طرح کی ہے نا۔ اللہ اپنے دین کے ساتھ ہے، اللہ اس امت کا وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، اس امت کے لیے خطرے والی کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی امت تو امت بن جائے نا۔ امت یہ کرتوت ادا کرے گی جو 10 تاریخ کو عاشوراء کے دن ہونے والا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ کا
معاملہ بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف طور فرما دیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین پر چلو گے، اللہ کے احکام کو مانو گے، اللہ تمہاری یقیناً مدد کرے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو کیا پھر وہ اپنے وعدے میں ضرور مجبور ہیں؟ ان تنصر اللہ، شرط لگا دی، پکا کر دیا، اس کنڈیشن کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا کہ تم میرے دین کی مدد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتوحات عطا فرمائی، پہلے انبیاء کو فتوحات عطا فرمائی، ان کا جذبہ، ان کا ایمان، ان کے اندر استقلال، ان میں اللہ نے اتنا وثوق رکھا ہوا تھا کہ وہ جب میدان میں پاؤں رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمیں فتح ہوگی، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جب نکلتے ہیں تو نکلتے ہی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پورے وثوق سے، پورے ایمان سے اگر ایماندار آج بھی باہر نکلے تو یقیناً وہ فتح پائے گا۔ یہ ماہ محرم ہمارے لیے محاسبے کا مہینہ بھی ہے کہ گزشتہ ہم نے کیا کر لیا ہے، نیا سال آ گیا، نیا پچھلا ایک سال مکمل ہو گیا، ہم نے اپنی کل عمر کا ایک سال کم کر لیا ہے، یہی ہے نا، ہم نے اپنی کل عمر کا ایک سال کم کر لیا ہے۔ ایک سال اگر کم ہو جائے عمر میں سے، کسی کو کہا جائے کہ تیری بھائی 90 سال 80 سال کل عمر تھی، آج تمہارا ہم نے ایک سال کاٹ دیا ہے، تو فکر مند ہونا چاہیے یا جشن منانے چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، بولے ہمارا تو ایک سال گیا۔ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، جب یہ ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو سمجھیں کہ ہمارا ایک سال کم ہوا عمر کا، اور ہمیں آئندہ تھوڑا سنبھل کے چلنا ہے، احتیاط سے چلنا ہے، جو غلطیاں ہوتی رہیں ان غلطیوں کو چھوڑنا ہے، اور جو کام ہم سے نیک نہیں ہو پائے ان کو ہم نے کرنا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو پھر یقیناً ہم نئے سال میں نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا نیا صفحہ کھولیں گے، اور اللہ رب العزت یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔